اچھا، بہت سارے لوگ دیوبندی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بعض لوگ ان کو دیوبندی نہیں مانتے ہیں، تو کوئی ایسی پہچان دیوبندیوں کی پہچان لے کہ یہ جو بندہ جس نہج پہ چل رہا ہے یہ دیوبندیت ہے یا یہ دیوبندیت نہیں ہے؟ دیکھیں حضرت، بات یہ ہے کہ علماء دیوبند کا جو میں آپ کو آسان سی پہچان بتا دیتا ہوں. اہل سنت والجماعت کی جتنی بھی ضروریات اہل سنت والجماعت میں جو چیزیں آتی ہیں وہ اگر ایک آدمی مانتا ہے نا، وہ اگرچہ نام کے ساتھ بریلوی لکھتا ہو وہ دیوبندی ہے. اور اہل سنت والجماعت کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کا کوئی آدمی اگر انکار کرتا ہے وہ اپنے نام کے ساتھ 100 بار دیوبندی لکھے دیوبندی نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں، حیات ہیں، روح مع الجسد حیات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کے اوپر حضور کے مواجہ شریف کے قریب جا کر اگر کوئی آدمی صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے حضور خود سنتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل بھی جائز ہے اور استشفاء عند القبر بھی جائز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا یا رسول اللہ کل آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائی، یہ سب جائز ہے. یا اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس کو جائز سمجھتے ہیں بلکہ مستحسن سمجھتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر کے اندر موجود نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، اور وہاں مثل جماعت اعاذنا اللہ منہ یہ بکواس کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پتھر کی طرح پڑے ہوئے ہیں، حضور کوئی سنتے نہیں ہے اور کوئی صلاۃ و سلام کا سنتے بھی نہیں ہے، جواب نہیں دیتے ہیں، تو وہ آدمی 1000 بار اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھے نا، وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اہل سنت والجماعت کی ضروریات میں سے جو عقیدہ ہے اس عقیدے کا وہ انکار کر رہا ہے. دوسرے نمبر پر آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت خواہ وہ دیوبندی ہو یا کوئی بھی ہو، ملک دنیا کے کسی کونے میں ہو، ہمارا موقف اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی جو جماعت تھی وہ یزید کے مقابلے میں جو نکلے وہ برحق تھے اور یزید غلط تھا. یزید فاسق و فاجر اور خبیث تھا جب وہ حضرت حسین کے مقابلے میں آیا. اب اگر کوئی آدمی یزید کی حمایت کرے اور اعاذنا اللہ منہ حضرت حسین کو باغی کہے اور اس مقدس جماعت کو باغی کہے اور اہل بیت کے اس کے دل میں نفرت ہو اور وہ ایسے ریمارکس دے اور وہ ایسے کومنٹس پاس کرے اور ایسی گفتگو کرے جس سے بغض اہل بیت کی بو آتی ہو، وہ اپنے نام کے ساتھ 1000 مرتبہ دیوبندی لیکن وہ دیوبندی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. تو اہل سنت دیوبندیت کو کیا ہے؟ دیوبندیت کس چیز کا نام ہے؟ ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل سنت والجماعت کی جو حدود اربع ہیں ان حدود اربع کے اندر جو آدمی ہے وہ سنی بھی ہے، وہ اہل سنت بھی ہے، وہ دیوبندی بھی ہے. اہل سنت سے نکل گیا ہے، وہ اس دائرے سے نکل گیا ہے. مسلمان تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ وہ نہ اہل سنت میں سے نہ دیوبندی. اچھا، یہ جو آپ نے باتیں ساری کی عقائد جو اہل سنت کی ہیں، جو آپ نے کہا یہ اہل سنت کی جو عقائد ہیں وہی علماء دیوبند کے عقائد ہیں، تو یہ علماء دیوبند کی طرف سے ایسی کوئی کتاب ہے جس میں پتہ چلے یہ ہمارا پیرامیٹر ہے، یعنی یہ عقائد اس کتاب کے اندر موجود ہیں، جس کے ہوں گے وہی دیوبندی ہوگا، جو اس کے نہیں ہوں گے وہ دیوبندی نہیں ہوگا؟ دیکھیں حضرت، ہمارے پاس تو موجودہ زمانے میں حضرت المحند علی المفند یہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کے مطابق پھر اس طرح مثال کے طور پر عقیدہ تحاویہ ہے، العقیدۃ التحاویہ جو سب اہل سنت والجماعت کے عقائد کا وہ مجموعہ ہے، اس کی شروعات ہیں. اسی طرح شرح العقائد النسفیہ ہے. اسی طرح جتنی بھی اہل سنت والجماعت کی سابقہ کتابیں ہیں یا موجودہ زمانے میں ہمارے علماء دیوبند نے اس کی تشریحات کی ہیں. میں نے آپ کو عرض کر دیا جس طرح کے مولانا سرفراز خان صفتر صاحب ہیں، مولانا ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہیں PhD، اسی طرح مولانا امام اہل سنت حضرت مولانا علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے، ان حضرات نے ان عقائد کی تشریحات کی ہیں. اگر کوئی آدمی ان تشریحات کو نہیں تسلیم کرتا وہ نہ اہل سنت اور نہ دیوبند.